آپ سب کا بہت شکریہ آج یہاں آنے کا. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج شام کو وزیر اعظم پاکستان احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کی ایک باقاعدہ تقریب میں اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں گے. اس تقریب کا کچھ بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہتی ہوں. 4 نومبر کو پچھلے سال احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اسکیم کا باقاعدہ اجرا ہوا تھا. یہ اسکالرشپ اسکیم پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی نیڈ بیسڈ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اسکیم ہے، اور اس اسکالرشپ اسکیم کے تحت 4 سال میں 2 لاکھ طلباء کو نیڈ اور میرٹ بیسڈ اسکالرشپ دی جائے گی، یعنی کہ ضرورت کے مطابق اور میرٹ بیسڈ بھی. 24 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، اور ہر سال اگلے 4 سال کے لیے 50,000 اسکالرشپس دی جائیں گی. اس اسکالرشپ اسکیم کا اطلاق تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ 119 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ ہوتا ہے، اور یہ یونیورسٹیز پاکستان کے 4 صوبوں میں ہیں اور AJK اور GB میں بھی ہیں. یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ 50% جو ہیں یہ خواتین کے لیے مختص ہیں، اور 2% کوٹا جو ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا کہ خصوصی افراد کے لیے. اسکالرشپ کی جو ایلیجیبلٹی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے خاندان کی انکم کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کی آمدن کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر 45,000 سے کم آمدن ہو تو وہ اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہوتا ہے اسکالرشپ اسکیم کے لیے کنسیڈر ہونے کا، اور اس کے بعد GPA دیکھا جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، خاندان کی آمدن کو بھی اور میرٹ کو بھی. اور جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حقدار ٹھہراتے ہیں تو پھر حکومت پاکستان احساس پروگرام کے تحت ان کی پوری اسکالرشپ میں 2 چیزیں انکلوڈڈ ہوں گی. ایک تو پوری ٹیوشن فی، اور دوسرے 4,000 روپے ماہانہ کا وظیفہ جو وہ کتابوں کے لیے اپنی لیونگ اسٹائپنڈ ہاسٹل کی فی میں دیں گے. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا 4 نومبر کو یہ اناؤنس ہوئی تھی. اس کے بعد اسی دن ہم نے HEC کا پورٹل، ایک آن لائن پورٹل ہے جو اسکالرشپ اپلیکیشنز کے لیے کھول دیا تھا، اور پہلے اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ 10 دسمبر تھی. ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا 24 دسمبر تک، کیونکہ اسکالرشپ اسکیم میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ تھا اسٹوڈنٹس کا. اور جب ہم نے اپلیکیشن پورٹل 2019-20 کے سیشن کے لیے ہم نے 24 دسمبر کو بند کیا تو ہمارے پاس 1,32,192 اپلیکیشنز آئی تھیں، جس میں سے 49,841 اپلیکیشنز جو تھی وہ خواتین کی ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا 50% خواتین کے لیے مختص ہوگی. تو اپلیکیشن پورٹل کو اس سال کے لیے کلوز کیا، اور اس کے بعد HEC جو ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے اس احساس اسکیم کے لیے، انہوں نے اپنا ایک پروسیس شروع کیا جس کے تحت ایک بہت ہی شفاف طریقے سے، ایک بہت ہی قواعد و ضوابط کے مطابق رول بیسڈ طریقے سے اسٹوڈنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے، اور اسٹوڈنٹس ہر یونیورسٹیز میں جو کوٹا دیا گیا تھا اس کے مطابق وہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. بہت سی یونیورسٹیز نے کمپلیٹ کر دیا ہے، کچھ میں چل رہا ہے، اور 31 مارچ تک یہ پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا. تو جن یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو یہ اسکالرشپ اناؤنس ہو گئی ہے، ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو آج وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے اسکالرشپس دیں گے. اور ہاں، یہ اسکالرشپ بہت ہی ان کے لیے اہم ہوتی ہیں، کیونکہ جو انڈر گریجویٹ لیول پہ جو تعلیم مالی وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے جو تعلیم رہ جاتی ہے، اس کا گھرانوں کی غربت پہ بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ اسکیم اسٹرکچر ہوئی، یہ اسکیم کی منظوری دی گئی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے SOPs بنائے بہت ہی شفافیت سے، قواعد و ضوابط کے مطابق، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے 3 مہینے کی کاوش سے اب یہ پہلے سال کی جو اسکالرشپ کا پروسیس ہے وہ
پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ مجھ سے یہ سوال بہت سے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں میری سوشل میڈیا جو پریزنس ہے اس کے اوپر بھی کہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ سب کی توسط سے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے سال کا جو پروسیس ہے وہ جون میں شروع ہوگا. جو HEC کا آن لائن اپلیکیشن پورٹل ہے وہ جون میں کھلے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی اور اس کو ہم میسولی ایڈورٹائز کریں گے تاکہ وہ طالب علم ان گھرانوں کے جو کہ مالی مشکلات کی وجہ سے کبھی کالج کو اپلائی ہی نہیں کرتے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے آئیں. تو آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ. کچھ سوال ہیں تو ضرور ان کا جواب. سر ابھی آپ نے کہا 50% خواتین کو کوٹا ملے گا 2% خصوصی افراد کو, کیا صوبائی کوٹا بھی اس میں کسی جگہ ایگزسٹ کرے گا؟ جی اس میں ایسا ہے کہ ہم نے ہر یونیورسٹی کو ایک فارمولے کے مطابق ان کی سیٹیں نکالی ہوئی ہیں اور یہ پہلے سے ہی متعین تھا. ایک سیٹ آف کرائٹیریا ہیں, رولز ہیں, اس کے مطابق نسٹ کو کتنی جانی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کو کتنی جانی ہے, گومل کو کتنی جانی ہے, سندھ کی XYZ ABC یونیورسٹیز میں کیا, وہ پہلے سے ہی طے تھا اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں. میم پورے ملک میں جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. بہت سارے 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. وہ وظائف لینا چاہیں تو ان کا کیا قصور ہے, حکومت ان کی سر پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھ رہی. سیکنڈ, آزاد کشمیر کے اندر جو اسکولس ہیں وہ ابھی بھی تعمیر نہیں ہوئے تو ان تک وظائف کیسے پہنچیں گے اور کتنا کوٹا رکھا گیا آزاد کشمیر؟ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس اسکیم کو کھولنا ایک پالیسی کویسچن ہے اور اگلے سال جب ہم جون کا جو پورٹل کھولیں گے, جون کا جو سائیکل میں جائیں گے, اس سے پہلے ہم کچھ پالیسی میٹنگز کریں گے. اس اسکالرشپ اسکیم کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو چیئرمین HEC اور میں کو چیئر کرتے ہیں اور یہ پالیسی کا جو پالیسی لیول کا جو سوال ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے کیونکہ یہ پالیسی سوال اس سال کی سائیکل میں بھی اٹھا تھا اور بہت مشاورت کے بعد ہم نے اس بات پہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس سال ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں کھولیں گے. اگلے سال کے لیے ہم اس کویسچن کو کیسے ڈیل کریں گے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے میٹنگ کے بعد میں ہی میں آپ کو بتا سکوں گی. جو آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کے اسکولوں کا وہ ایک پروونشل معاملہ ہے اور میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ اسکولوں کی تعمیر جلد سے جلد I beg your pardon, آزاد کشمیر گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں وفاقی حکومت ان کی پوری طرح معاونت کرتی ہے اور وہ ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہیں اس پہ I'm sure کام کر رہی ہوں گی اور اگر وہ احساس کو کسی وقت اپروچ کریں فار ہیلپ تو اس کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے وہ اسی وقت اس کا تعین ہو سکتا ہے. جی جیسے کہ میں نے سہیل صاحب کی کویسچن کے جواب میں عرض کی, پروونشل کوٹے نہیں ہیں, یہ یونیورسٹیز کو سیٹس ایلوکیٹ کی گئی ہیں اکارڈنگ ٹو اے فارمولا. میڈم سردار وزار میری چہرنامہ سے میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر میں جب اقتدار میں آئی تھی تو سب سے پہلا فوکس ایجوکیشن کی طرف تھا, تو روڈ لیول پہ بھی اسکولس کو دیکھا جا رہا ہے 427 فیڈرل کے ادارے ہیں جن کی حالت کافی خستہ حال ہے, ان کی بلڈنگز نہیں ہیں, گنجائش اسٹوڈنٹس کی نہیں ہے اور بہت سارے بچے وہ اسکولز نہیں جا رہے. یہ جو سیشن آ رہا ہے مارچ میں اور اگر آپ وزٹ کریں سارے فیڈرل اسکولز کا تو ان اسکولوں کے بلڈنگ کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں ٹیچرز کے حالات ایسے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہیں اور ایجوکیشن کا معیار انتہائی لو ہے. تو اس کو بھی احساس پروگرام کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں یا منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس پہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ ایک تو یہ سوال احساس پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ ایجوکیشن منسٹری سے ہے. سو بینگ آر پارٹی ریپرزینٹیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا فوکس ہے اسپیشلی پنجاب میں, KP میں اور فیڈرل میں, وہ ایجوکیشن پہ ہی, ایجوکیشن اور ہیلتھ دو ایسی چیزیں جن پہ ہم بہت فوکس کر رہے ہیں. اگر آپ ہماری گورنمنٹ سے پچھلے 10 سال میں دیکھیں
تو پہلے 3 سال میں ہی ان 10 سالوں میں پنجاب میں 2% اسٹوڈنٹس کی جو تھی انرولمنٹ ڈراپ آؤٹ ہوا تھا, جو کہ 7.5 لاکھ تھے, جن کو ہم نے ریکور کیا اور اب اس کے اوپر جا رہے ہیں. اسی طریقے سے بیسک کریکولم چینج ہو رہا ہے, اور ابھی آپ عنقریب ایک دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں پاکستان کی کبھی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی. ابھی پرائم منسٹر مارچ میں اس پروگرام کا افتتاح کریں گے, اس میں ہم اپنے ٹیچرز کی ریپرزنٹیشن لے کے جائیں گے تاکہ پوری دنیا میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی بیسٹ ریپرزنٹیشن مانی جائے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ نے ابھی یہ کام شروع کیا کہ ہمارے جو اسکولز ہیں ان میں سے ٹیچرز کو سلیکٹ کر کے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ بلڈنگ کئی دفعہ نہ بھی ہو, اب ہم جن اسکولوں میں پڑھے ہیں وہاں پہ ایک کمرہ ہوتا تھا, بلڈنگ نہ بھی ہو لیکن اگر اساتذہ اچھے ہوں تو آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو یہ موقع ملا ہوگا, آپ کو یاد ہوں گے وہ اساتذہ ابھی بھی, تو وہ آپ کی بنیاد رکھتے تھے. تو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے اساتذہ ایسے ہیں جن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, تو گورنمنٹس ان کو فارن کنٹریز میں لے کے جائیں گی, وہاں پر ایک چھوٹے نمبر ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا اور پھر انہیں ایز اے ماسٹر ٹرینر واپس لا کے ان سے باقی تمام اسکولز کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا. تو ہمارا جو پہلا فوکس ہے وہ پہلا فوکس ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ اور ایک تجربے کار استاد جس کو پڑھانے کی پیڈاگوجیکل ٹیکنیک ہو اس کی ٹھیک ہو, وہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی کہ ہمارا انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ہمارے جی ڈی پی سے جو ایکسپینڈیچر ہمارا ریٹ تھا وہ آپ کے سامنے ہے کیا تھا. پچھلے سارے سالوں میں ہم نے ایجوکیشن پہ اتنا اسپینڈ نہیں کیا, اب انشاءاللہ واپس آئیں گے اس پہ. پہلا سال ہمارا فائنینشیل بہت مشکل تھا, یہ دوسرا اس کی وجہ پولیٹیکلز آپ کو پتہ ہی ہیں, جو کچھ جن حالات میں ملک میں ملا تھا, جو حالات تھے قرضے کے, کرنٹ اکاؤنٹ کے, یہ سال تھوڑا ہمارا بہتر ہوا ہے. اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایجوکیشن پہ مزید فوکس ہوگا. اصغر ایاد جی این این سے. میڈم یہ ہمیں اوورسیز جو منسٹری ہے اور ڈویژن ہے, اگر کمیٹیز میں یہ معاملہ آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سبجیکٹ ایوالو ہو گیا, سپورٹ پاس چلا گیا. اب جاپان نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, کوریا نے کی ہے, مختلف ممالک نے اسکلڈ پرسنس کی ڈیمانڈ کی ہے, ان کی لینگویج کے حوالے سے بھی کی ہوئی ہے. کوآرڈینیشن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کے درمیان ہے ہی نہیں. انٹرنیشنل ڈیمانڈ تو آتی ہے لیکن میٹ نہیں کر پاتے, دوسرے ممالک آگے بڑھ کے کرتے ہیں اور ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں اس چیز میں, پھر وہ سارا منتظر رہ جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ ہمارا میجر سورس آف جو ایک پاکستان کے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس میں ایک میجر سورس ہمارے سمندر پر پاکستانی لاتے ہیں. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جب بہتر اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں تو اس کا اگلا کام ہے جاب مارکیٹ. ہماری اکانومی میں بہت ساری جاب مارکیٹ تو یہاں ہوتی نہیں تھی, ابھی بھی ہمیں فارن مارکیٹس کو دیکھنا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجنے کے لیے, تو اس حساب سے آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تو ان میں اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو اس ٹائم ڈیٹیل سے نہیں دیکھا گیا انفارچونیٹلی, اور اس کے آفٹر افیکٹس اور کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے جو اوورسیز کے منسٹر ہیں ذوالفقار بخاری صاحب, وہ پچھلے دنوں بھی تقریباً 4 دن پنجاب میں رہ کے آئے ہیں, یہی اور کے پی میں بھی وزٹ کیا ہے, یہی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کے انڈر ایک کمیٹی بنے گی جس میں صوبوں کے ریپرزینٹیو ہوں گے تاکہ ایسے تمام مسائل کو فی الفور اور فوری طور پر دیکھا جائے. طاہر محمد صاحب. میڈم میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو انڈر گریجویٹ پروگرام کا ہے, جو بچے اور بچیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے وہ حالات نہیں ہے فیس پے کر سکیں. کچھ بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیاں تو وہ فیس نہ کرنے پہ نکال بھی دیتے ہیں. ان بچوں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جو سیمسٹر 1-2 میں ہیں ان کے لیے کچھ ایسا ہے؟ جی, یہ جو اس سال کی 2019-20 کی جو اسکالرشپ اسکیم تھی احساس کے تحت, اس میں جو 5 سال انڈر گریجویٹ پروگرامز میں جو اسٹوڈنٹس اس وقت تھے یہ ان کے لیے تھی. تو ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ صرف نئے کے لیے ہوں تو سب سے پہلے بنیاد ہم رکھیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قرضے اٹھا کے پڑھ رہے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو شام کو مزدوری کرتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں. میں اس دن ایک لڑکی سے ملی جس کی والد وفات ہو چکے تھے, اس کی والدہ نے کمیٹی ڈال کے اس کی فیس دی بھی ہے. تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے ان پہ فوکس کیا ہے کہ جو ان 5 سالوں میں انڈر گریجویٹ پروگرام 4 سال کا ہوتا ہے, مگر کچھ ڈسپلنز میں 5 سال کا بھی ہوتا ہے جیسے کہ میڈیکل. سب سے پہلے ہم نے ان کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا جب جون میں اب پورٹل دوبارہ کھلے گا تو نئی اپلیکیشنز آئیں گی, مگر جو سسٹم میں جو لوگ ہیں ان کی
جو ہے مالی معاونت جاری رہے گی. مگر یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگلے سال کی جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ کسی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے لنکڈ ہوتی ہے. تو اس اسٹوڈنٹ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جی وہ انہوں نے اسکور اپنا مینٹین کیا ہے, اپنی جو تمام جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے, اور پھر اسکالرشپ رینیو ہوتی جائے گی. ابھی بھائی نے سوال یہ بھی کیا پرائیویٹ سیکٹر اسکولوں کا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی طلباء کو بہت مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, مگر اس سے متعلق جو پالیسی کا فیصلہ ہے وہ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں وہ اگلے سال کا پروسیس شروع کرنے سے پہلے اسٹیئرنگ کمیٹی پہ لیول پہ ہوگا. اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی خالی اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ احساس سے متعلق تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قواعد و ضوابط کی روح سے کیے جاتے ہیں. وہ قواعد و ضوابط بنتے ہیں, فورم سے اپروو ہوتے ہیں, وہ ایک پیئر ریویو پروسیس سے گزرتے ہیں, پھر جو بھی اسٹیئرنگ کمیٹی, بورڈ, ڈیزائن کمیٹی, کیبنٹ, جو بھی اس کا فورم ہوتا ہے ہم اس کے تحت وہ گزارتے ہیں. تو 2 دفعہ یہ سوال پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کا ہو چکا ہے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں دس از ویری مچ آن دا ٹیبل. بے شمار لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, تو اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے حکومت اس بارے میں بہت, آپ کو معلوم ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو ایجنڈا ہے اس میں پاکستان کی رینکنگز میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. جیسے کہ آپ آئی ٹی کے شعبے میں بہت سے ایسے پروگرامز جو ہیں تشکیل دیے جا رہے ہیں جس سے سیلف امپلائمنٹ کے مواقع جو ہیں وہ کھلیں گے. اس کے علاوہ انشاءاللہ جیسے جیسے اکنامک گروتھ بڑھے گی تو جابز کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے. اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں جو پرائم منسٹر کا پروگرام ہے کامیاب جوان, وہ فوکس کرتا ہے ایسے ہی اسٹوڈنٹس کے اوپر جو جن میں کیپیسٹی ہے, جو انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کا جو انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت اسپیشل پروگرام لے کے آئے ہیں ایسے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور اسپیشلی عورتوں کے لیے, جس میں عورتوں کو بہت ہی کم سود پہ 30 سے 50 لاکھ کا قرضہ ملے گا, جس سے یہ اسٹوڈنٹس اپنا نہ صرف بزنس, لیکن کئی دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو کائنڈ آف جاب بھی ہے اور بزنس بھی ہے, مین کنسلٹنسی آپ شروع کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں. اور آج کل بیکاز آف دا گلوبلائزیشن, بیکاز آف آر کنیکٹیوٹی اینڈ انٹر کنیکٹیوٹی ود ادر کنٹریز, ہمارے بہت سارے بچے جو وہ یہاں بیٹھ کر باہر کی فرمز کو ان سہولیات کی وجہ سے, اگر ان کے پاس وہ اکوپمنٹ ہو, ان کے پاس وہ ریچ ہو, تو وہ وہاں سرو بھی کر سکتے ہیں اور کنٹری کا بھی بینیفٹ کر سکتے ہیں. شہباز صاحب نے کیونکہ انیشیٹیوز گنوائے, بہت اچھی بات ہے, انہوں نے کامیاب جوان کا بتایا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروگرامز ہیں جس سے اگر کوئی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن جس کے پاس ہے وہ چھوٹی سی بزنس کر سکتا ہے. انہوں نے صحیح بتایا کامیاب جوان کا ایک پورٹل ہے, پھر ہمارے احساس کے تحت بلا سود قرضوں کی اسکیم ہے. اس کے علاوہ آمدن پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے. اس کے علاوہ احساس کے تحت رورل ویلیو چین بلڈنگ پالیسی جو ہے وہ اب بہت تیزی سے پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے. اس کے ڈھانچے میں بہت سی ملازمتوں کا, بہت سی روزگار کے مواقع ہوں گے. تو حکومت بہت سے راستوں سے اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے. میں اپنی کولیگ کو موقع دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو سوال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو مزید ایکسپلین کریں کہ ایگزسٹنگ مواقع کیا ہیں اور بھی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. جی میم, میں آپ کی بات کو انفیکٹ بالکل ابھی بات کرتی ہوں, لیکن پہلے ایک سوال تھا اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں. میڈم نے بالکل صحیح بتایا, احساس کو پروگرام ہے جو کہ انڈر گریڈ کے اسکالرشپس کو دیکھ رہا ہے. میرے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ واٹ اباؤٹ دا ایگزسٹنگ پالیسی. تو HEC جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ احساس کا جو انڈر گریڈ سے پہلے نیڈ بیس اسکالرشپس جو ہیں وہ تمام یونیورسٹیز میں پہلے سے وہ رائج ہے, اور وہ اس پہ بہت پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن اگین آن دا سیم گائیڈ لائنز, جس میں میرٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے, ان کی GPA کو بھی دیکھا جا رہا ہے, ان کی اکنامک کنڈیشن کو. سو اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی یہ بات ہے کہ انڈر گریڈ میں احساس نے پہلی مرتبہ یہ ہمارا امبارک ہم کر رہے ہیں, لیکن پوسٹ گریڈ میں آلریڈی نیڈ بیس چل رہا تھا. اس کے علاوہ ابھی جیسے ہمارے کولیگ نے آپ کو ایک بات بتائی
جو آپ کا بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ امپلائبلٹی کا ہم کیا کر رہے ہیں، کہ کیا وہ بچے جو ہیں پڑھ کے وہ برین ڈرین کا بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم گین کریں بجائے ڈرین کرنے کے. ایک تو جو انٹرپرنورشپ کی بات میرے کولیگ نے بہت امپورٹنٹ بتائی، اب تک تقریباً تمام یونیورسٹیز میں یہ فائنل سیمسٹر میں بھی اور امپورٹنٹ یعنی فرسٹ سیمسٹر میں فائنل سیمسٹر میں انٹرپرنورشپ کو ایک ڈسپلن کے طور پہ رائج کیا گیا ہے، تاکہ ہر بچہ یا بچی اپنی جو جس شعبے میں بھی وہ تعلیم لے رہے ہیں ان کو یہ بھی آگاہی ہو کہ وہ کس طریقے سے سیلف امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. اب میم نے بات کی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، اس سلسلے میں بالکل آپ یقین رکھیے آپ کے سوالات ایک تو سب سے پہلے آئی مسٹ کمینٹ بہت ہی ریلیونٹ کوسچنز ہیں جو ہمارے ملک سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور جیسے میم کا ادارہ ہے منسٹری آف ایجوکیشن، وی آر آل کلوزلی جوائنٹ ٹو ایڈریس کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے، بیکاز ان کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو شاید پتہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کا ایک ریگولیٹری اتھارٹی بھی بنی ہوئی ہے جو منسٹری آف ایجوکیشن بہت ریگولسلی اس کو آبزرو کرتی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسکولس یونیورسٹیز ان کا بہت ایسا ایک خاص حد تک ایک سیگمنٹ ہے جو ان اکاؤنٹڈ جاتا ہے. لیکن میں یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی پاکستان میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، جب تک وہ ہماری ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ریکوائرمنٹ ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی تقریباً اف ناٹ ایگزیکٹلی بٹ تقریباً آلموسٹ دا سیم، اگر اس کو فلفل نہ کریں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں. اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت ریگرسلی دیکھ رہی ہے اور بہت اسٹرکٹلی آبزرو کر رہی ہے. بٹ جیسے آپ نے کہا اور میڈم نے بھی بولا، ہماری یہ منزل انفیکٹ بہت مشکل بھی ہے اور انشاءاللہ جس تقدو کے ساتھ اور جس سنسیریٹی کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سارے کنسرنس کو، بیکاز ہم ایکولی سینسٹائزڈ ہیں، ہمارے ادارے بنے ہی اسی لیے ہیں کہ انہی چیزوں کو دیکھیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی توقعات پہ پورے بھی اتریں گے اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے مسئلے ہو رہے ہیں ان کو ہم لے کے چلیں گے. تھینک یو. صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے مشیر گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اور آپ پرائمری سطح پہ جب وہاں لوگ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں، کیا آپ کوئی ایسا آپ نے کوئی رکھا ہے جو پرائمری سطح سے آپ کوئی چارج دیں لائق بچوں کے لیے؟ ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل پاکستان آپ بنانے جا رہے ہیں بہت لیٹ ہو گئے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے، اس حوالے سے بھی آپ یہ ایجوکیشن میں اس کو کیا اس میں شامل کر رہے ہیں؟ شکریہ جی. میرے خیال میں ابھی تک کا جو سوال پوچھے سارے دوستوں کے اچھے تھے، بٹ دس از دا بیسٹ کویسچن جو میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے. ہم نے پچھلے 10-15 سالوں میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ اگر پروپورشنیٹلی دیکھیں تو ہم نے ہائر ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا اور اپنی ایلیمنٹری اور پرائمری ایجوکیشن پہ بالکل نہیں کیا. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر ایک بندہ رپورٹنگ میں آئے، رپورٹر بنے اور اس کو رپورٹنگ بالکل نہ آتی ہو اور آپ اسے بیورو چیف بنا دیں یا آپ اسے ایڈیٹر بنا دیں تو کیا وہ چل سکتا ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ایز اے قوم اپنے آپ سے پوچھنا ہے جو ہم نے نہیں پوچھا. اور یہ کسی میں سیاسی تنقید نہیں کر رہا کسی پہ، یہ ہم پچھلے 15-20 سال سے کر رہے ہیں. میں خود بھی یہاں پڑھاتا تھا یونیورسٹیز میں تب بھی یہ سوچتا تھا کہ ہمیں فیسلٹیز ہوتی تھی، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کی تنخواہیں بہت بڑھ گئیں، ٹریول کے ہمیں بڑھ گئے، پی ایچ ڈیز ہم نے پروڈیوس کیے مشین لگا کے دڑا دڑ. لیکن یقین کیجئے کہ بہت سارے ایسے پی ایچ ڈیز ہوتے تھے جو ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے تھے آ کے، لیکن پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی تھی. تو ہمیں یہ ایک ڈفرینٹ سطح کا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. یہ ایک ڈفرینٹ سطح کا سوال ہے، یہاں کا نہیں ہے کیونکہ ہم احساس کے پروگرام پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اس میں آپ کے اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں. میں جب امریکہ میں پڑھانا شروع کیا تو میرے لیے ایک حیرانی کی بات تھی کہ جو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس میں سب سے زیادہ نمبر میں جو اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ چائنیز اور انڈین ہوتے ہیں. اب چائنیز کی اگر آپ انگلش کا کمپیریزن کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہمارا دوست ملک ہے، بھائی ہے، فینومینل کنٹری، لیکن کمپیریٹیولی ہمارے ملک سے اگر انگلش تو ہمارے لوگ زیادہ فلوئنٹلی بول لیتے ہیں کیونکہ ان کی لینگویج اور ہماری لینگویج کا فرق ہے. پھر بھی ان کو زیادہ تو انگلش پہ سکور بہت ٹاپ نہیں ہوتا تھا، بٹ دے یوز ٹو بی ایکسلنٹ پرفیکٹ ان میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس آپ کہاں سیکھتے ہیں؟ 10th گریڈ تک سیکھتے ہیں نا، میکسیمم 12th تک آپ بیسک میتھمیٹکس سیکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں رہا ایز اے کنٹری. یہ ایک پالیسی لیول کا کویسچن ہے، اس پہ ہونا چاہیے. اور پہلا فوکس میرے نزدیک سب سے زیادہ ایلیمنٹری پہ، پھر مڈل پہ، پھر ہائی اسکول پہ، اور پھر جب ہمارے پاس ریسورسز بچے تو وہ ہمیں یونیورسٹیز پہ لانا چاہیے. ہم نے الٹ شروع کیا ویسے اوپر سے نیچے، لیکن چلیں یہ اب ہمیں کیونکہ سمجھ آ رہی ہے، پنجاب میں اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا، پنجاب کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں
He is very meticulous about his primary elementary education कि उसकी pedagogy क्या होगी, उसका material क्या होगा, teaching techniques क्या होंगी. So इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हम अगले सालों में not as a तहरीक इंसाफ में बात नहीं कर रहा, मैं as a पाकिस्तानी आपसे बात कर रहा हूँ कि हम सब मिलके इसको सीखेंगे और इसको आगे बेहतर करेंगे. हम आखिरी 2 सवाल लेंगे जी. मेरा मैडम से क्वेश्चन है कि एक तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की हमने बात की है, स्कूल्स को भी डिस्कस किया, लेकिन कॉलेज का जिक्र नहीं है. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस भी होते हैं, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमारी स्टूडेंट्स बता दें. और दूसरा मैडम ये है कि एडवर्टीजमेंट के हवाले से जो कैंपेन चला रही थी स्टूडेंट्स की, एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा भी है जो इस अवेयर नहीं हो सका, तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट या सोशल मीडिया का यूज या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के विजिट्स, इस बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? सप्लीमेंट्री इसमें कि जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी पोर्टल के अंदर ये कॉलम मौजूद है कि यूनिवर्सिटी, लेकिन जो ग्रेजुएट्स कॉलेजेस हैं उसका कॉलम मौजूद नहीं है, उसको पोर्टल के अंदर शामिल कर दिया जाए ताकि वो बच्चे जो आपकी फीडबैक है पोर्टल की वो वेल टेकन. ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इसमें जो कॉलेजेस हैं वो जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं वो भी इसके दायरे कार में आपकी बहुत अच्छी फीडबैक है, वो हम अपने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे. जो आप एडवर्टिज़मेंट की जो फरमा रहे हैं वो अगले साल का जो साइकिल है जो जून 2020 में शुरू होगा, उसमें हमारी पूरी कोशिश एडवर्टाइजिंग पे इसलिए होगी ताकि वो स्टूडेंट्स जो कभी अप्लाई सोच ही नहीं सकते अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का, उन तक ये आवाज़ पहुँचे. बताइए. जी मैं इनफैक्ट मैडम की बात को ऐड करूंगी. जो आपके जिन कॉलेजेस की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी वो अंडरस्टूड है. कॉलम ना भी हो तो ये अंडरस्टूड है कि वो बच्चे एफिलिएटेड कॉलेजेस के उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे मैडम ने कहा आपकी फीडबैक को देखते हैं हम वो कॉलम भी उसमें ऐड कर देंगे. दूसरी बात एडवर्टाइजमेंट, इवन अगर हम जून के बाद भी उसको और तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लेकिन अभी भी जो हमने करंट प्रोसीजर किया है उसमें हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा है कि वो अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर एक ना जानने वाला बैनर यानी परमानेंट एक बैनर जो है वो एहसास प्रोग्राम का होगा. जितने स्टूडेंट्स हैं अगर उनको आगाही नहीं है तो प्रॉस्पेक्टस में डेट जिस तरह शेड्यूल होता है कि आपके क्या एडमिशन शेड्यूल है, क्या डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशंस है, उसमें एहसास का प्रॉपर जिक्र होगा. तो ये तो 2 वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें एटलीस्ट हम ये इंश्योर करने की कोशिश करें कि कोई बच्चा या बच्ची ये ना कहे कि हमें पता नहीं चला. तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं. उसके अलावा आपने देखा है कि मुसलसल जो है हम लोग इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ये 2 चीज़ें जो है हमने फौरी तौर पर भी इनको राइज किया है. 2 लाख का टारगेट रखा गया था स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी इसमें गुंजाइश बाकी है, तो मसाइल बहुत सारे हैं, तो क्या पॉलिसी को रीविजिट करके मजीद तलबा को इसी साल इसमें एडजस्ट करने की कोशिश? 2 लाख 4 साल के लिए है. 2 लाख 4 साल के लिए 50,000 हर एक साल पूरा हो गया. इस देखिए अगर आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ ले जानी है तो वो एक बहुत अहम चीज़ है, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का स्केल. जब से HEC बना है पिछले 20 साल में इन्होंने तकरीबन 29,000 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स दी हैं और उसमें जो अक्सर नीड बेस्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं वो फॉरेन फंडिंग से दी जाती थी. ये पहली दफ़ा है कि इस स्केल का नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से दे रही है. 20 साल में 29,000 और 1 साल में 50,000, और वो भी अपनी जेब से. वो भी जो 29,000 अंडर ग्रेजुएट्स होते थे वो कोई हुकूमतों की अपनी पॉलिसी नहीं होती थी, वो डोनर्स पैसे लेके आते थे और HEC उनको इम्प्लीमेंट कर देती थी. तो आई थिंक ये एक बहुत ही अहम चीज़ है. आपको इस आप कॉलीग्स ने बहुत अच्छे सवाल किए. आप स्किल्स के सवाल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन के कर रहे हैं, एजुकेशन की सप्लाई एंड डिमांड के सवाल कर रहे हैं. हर एरिया में अपने अपने इदारे मौजूद हैं. आज बात हो रही है एहसास की, एक स्पेसिफिक स्कीम की, और एहसास की बहुत सी स्कीमें हैं जैसे कि आप जानते हैं. उस स्पेसिफिक स्कीम का एक स्पेसिफिक मकसद है और वो ये है कि उन घरानों के बच्चे जो कि 10वीं जमात के बाद अपनी तालीम
को नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि लड़कियों की शादियां कर देते हैं माँ बाप कि जी लड़कियों को तो शादी पढ़ाना ही नहीं है। जो लड़के हैं उनको मज़दूरियों पे लगा देते हैं क्योंकि वो कॉलेज की फ़ीस नहीं दे सकते, वो छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, वहाँ से शहरों में नहीं भेज सकते, हॉस्टल का किराया कहाँ से दें, खाना कहाँ से खाएं, किराए आने जाने के कैसे दें। ये रियल इश्यूज़ हैं जो हम कॉलेजेस में देखते हैं। ये उस तबके के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप मुख्तस की गई है इस वजह से, ताकि जब वो पढ़ लेंगे तो अपने घरानों को गुर्बत की लकीर से ऊपर ला सकेंगे। तो इसका एक बड़ा ख़ास मकसद है, और क्योंकि हुकूमती दायरा कार में हर इदारा अपने मैंडेट के मुताबिक काम करता है, तो मेरी जो छोटी मोटी मैंडेट है मैं वही आपके सामने रख सकती हूँ कि जी गुर्बत से मुतल्लिक जो बहुत एहसास की स्कीम है उसमें एक स्कीम का ये मकसद है और उसके लिए ये काविश हो रही है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हमारी जो हद्दुल वसा कोशिश है कि हकदारों को उनका हक मिले और ये चीज़ गलत लोगों के हाथ में ना जाए। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ गुलफाम आई हैं जिनका गिज़र से ताल्लुक़ है, शाहिदा परवीन आई हैं 44-115L चक मियाँ चन्नू से, और हमारे साथ एमल ख़ान पशीन से भी हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमाएँ। ये स्कॉलरशिप इनके लिए है और इन जैसे 50,000 स्टूडेंट्स के लिए। और एंड में मैं दोबारा यही कहूँगी, पहली दफ़ा हुकूमत ने अपनी जेब से 50,000 स्कॉलरशिप्स सालाना और 2 लाख ओवर 4 ईयर्स पहली दफ़ा हुकूमत ने अपनी जेब से दिया है, और इसका कोई ऐसा मुआवजा आप नहीं कर सकते उन 29,000 स्कॉलरशिप्स ओवर 20 ईयर्स जो कि डोनर एजेंसीज़ के कहने पे दी गई हैं। तो आपका आज बहुत आने का यहाँ बहुत शुक्रिया।